अगस्त 2012। तुमने इतने महीने अपना अकाउंट क्यों बंद किए रखा? क्या इससे तुम्हें कोई फायदा हुआ? क्यों तड़पाती हो मुझे? कब ईमान लाओगी मुझ पर? अगर मैं आखिरी मुजद्दिद नहीं हूँ, फर्जंद मरियम की सिफात नहीं रखता हूँ और मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ था, तो अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो मुझे इबरत का निशान बना दे। सैयदना ईसा मसीह की तरफ से सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम हूँ, और इसने हमें ये बादशाही दी और अपने परवरदिगार और बाप के लिए इमाम भी बना दिया। उनकी बुजुर्गी और सल्तनत अबद आबाद रहे। तुम सिर्फ 1-2 साल में घबरा गई। मैं तो जिंदगी भर यूं ही तुम्हें मैसेज करता रहूंगा जब तक तुम मेरी हो नहीं जाओगी। मैं भी मजबूर हूं। तुम खुद मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो ना करो, मगर मेरी औलाद मुझे दे जाओ जिसने दुनिया को फतह करना है। जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी मैं यूं ही रोज आता रहूंगा। बेहतर है कि तुम खुदा की मर्जी समझ जाओ और मेरा साथ दो। अगर मैं सच्चा हूं, सच कह रहा हूं, मेरी सच्चाई की निशानियां जाहिर हो गईं, तो तुम इबरत का निशान बनोगी दुनिया के लिए। तुम जो कुछ भी करोगी, एक दिन अल्लाह मुझे लाजिम दिखाएगा कि वो मुकम्मल इंसाफ करने वाला है। नवंबर 2012। नाकाबिले यकीन, ये तेरी कैसी दुनिया है मेरे खुदा। तेरा नाम ले लेकर कैसा कैसा अंधेर नहीं मचा हुआ। यहाँ ऐसे भेड़िया नुमा इंसान भी खुलेआम दंदनाते फिरते हैं जो तेरा नाम लेकर औरतों का यूं जीना हराम कर दें, जो इज्जत व वकार में मर्दों की बराबरी के हसीन ख्वाब सजाए मीडिया में बड़ी जुर्रत से आती हैं। इतना भी नहीं सोचते कि हम औरतें कितनी जंगें लड़ने के बाद किस कदर मुश्किल से वक्त निकाल कर नेट तक पहुंचती हैं, और ये खंजीर हमारा गोश्त चबाने को तैयार बैठे रहते हैं। ये तो जैसे कोई दहशतगर्द ड्रैकोला मेरे पीछे लग गया है। ऐ जालिम मरदूद इंसान, काश तुझे मेरी अजियत का अंदाजा हो जाए। मैं इस वक्त किस कदर तड़प तड़प के रो रही हूँ। तुझे तुम्हारी माँ का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो। मेरा सारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है और मेरा घर भी। मेरे शोहर को मुझ पर किस कदर भरोसा है। अगर वो ये सब देख ले तो मैं उसकी नजरों में किस कदर गिर जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, मगर मेरी जिंदगी से चले जाओ और मुझे सुकून से रहने दो, अपनी जिंदगी जीने दो। दूर हो जाओ जालिम इंसान। मैं एक शादीशुदा इज्जतदार औरत हूँ। खुदारा कुछ तो इसका शर्मो लिहाज करो। खट खट खटाक ब्लॉक। दिसंबर 2012। नादान औरत, जिस बात का इल्म ना हो उसको झुटलाने का सोच भी नहीं सकते। मैं इन हसीन आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम इतना डरती क्यों हो? क्या पहले कभी किसी औरत की तलाक नहीं हुई? क्या तारीख में एक औरत ने पहला शोहर छोड़कर दूसरे का घर नहीं बसाया? कम अक्ल औरत में खुदा ने यादाश्त भी इसीलिए कम रखी है कि वो इस जगह को भूल जाए जहां से आई है। रूहानियत के रास्ते में ये सौदा महंगा तो नहीं। क्या तुम मुझ जैसे मुकद्दस शख्स की बाबरकत मोहब्बत को दुनियादारी पर कुर्बान कर दोगी? पूरा प्लान मेरे जहन में है। हम बहुत आराम से किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो जाएंगे। तुम सिर्फ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी दोस्ती कबूल करो इसी वक्त। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं मजबूर हूं कि तुम्हारे रिश्तेदारों और तमाम दोस्तों को इस मामले में शामिल करना पड़ेगा। मेरी बात तो तुम समझी नहीं, अब वही तुमको समझाएंगे। अपने रवायती औरतपन से बाहर निकल के दुनिया देखो। दुनिया कितनी हसीन है। ये अमल नहीं करोगी तो हमेशा नाकसुल अक्ल रहोगी और हर आम सी औरत की तरह बदबख्त भी। जनवरी 2013। साले बास्टर्ड, बहुत सुन लिया और बहुत सह लिया। अब गौर से मेरी बात सुन। कई शैतानों के नुत्फे से मिलकर बना है तू हरामी। किसी एक इंसान के बस की बात नहीं लगती। ऐ जलील इंसान, तारीख की गंदगी की सारी रवायत में तेरे जैसा बदनीयत, कमजर्फ और कुत्ता इंसान कोई नहीं। नीचपन में तुम अपनी मिसाल आप हो। शर्म भी नहीं आती, अपने आप को मुकद्दस रूह कहते हो। कहना तो नहीं चाहती,
لیکن مجھے بہت مجبور ہو کے کہنا پڑ رہا ہے، تیری اس خارش کے پس منظر میں بھی کوئی بہت غلیظ کہانی ضرور موجود ہے، جس کے نتیجے میں تجھ جیسی یہ ضلالت مارز وجود میں آئی، اور اس گھٹیا راز سے صرف تیری ماں ہی واقف ہوگی۔ شاباش کمینے ویمپائر، جاری رکھو اپنی غلاظت، لیکن سب سے پہلے یہ تبلیغ اپنی ماں بہنوں، بھانجیوں، بھتیجیوں اور رشتہ دار عورتوں سے شروع کرو۔ انہیں بھی بتاؤ کہ تمہیں کس قسم کی تجلیات اور نروان ہوتے ہیں، تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ وہ کس نجس بھوت کو پال رہی ہیں۔ اگر ان کا بھی یہی فیملی بزنس نہیں ہے اور ضمیر ابھی زندہ ہے تو میری تکلیف کا اندازہ کر کے تڑپ جائیں گی۔ اگر تمہارے گھر کا سارا ماحول اسی قسم کا روحانی ہے تو مبارک ہو، گھر پہ بڑا سا بورڈ لکھ کر لگا دو، روحانی کنجرخانہ زندہ باد۔ اے نمرود کے حرامی مچھر، تجھ سے یہی امید کی جا سکتی تھی۔ تمہارے ولیوں نے تمہارے دل پہ ودیت نہیں کی، بلکہ تمہاری کسی خاص جگہ کے اندر کوئی کیڑا رکھا ہے جو تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں ابھی تک نرمی اختیار کر رہی تھی کہ بیچارہ کوئی نفسیاتی مریض ہے، خود ہی سمجھ جائے گا، لیکن تو نے تو حد ہی کر دی۔ کسی کنجر کی اولاد کیسی بدروح میرے پیچھے لگی ہے کہ میرے پاس ساری چوائسز اور برداشت ہی ختم کر دی۔ اب دیکھ میں تیرا انجام کیا کرتی ہوں۔ سور کی اولاد، مجھے کمزور اور بے بس سمجھتا ہے حرامی۔ میری زمین میرے لیے ہی تنگ کرنے نکلا تھا، اب دیکھ تیرا یہ کتخانہ کیسے بند ہوتا ہے۔ پہلے تو ایسا کوئی سلسلہ موجود نہیں تھا، اب دیکھ رابطہ کر لیا ہے میں نے، سائبر کرائم اور سیکچول ہیراسمنٹ کا کیس بناؤں گی تجھ پر۔ ذلیل انسان، میں فیس بک والوں سے اس سلسلے میں بات کر رہی ہوں، پورے میڈیا پر نشر ہوگا اب تو۔ جنسی جنونی بھیڑیے، سارا زمانہ تیرے کرتوتوں سے واقف ہوگا۔ تیری بادشاہت دیکھ میں کہاں سے نکالتی ہوں۔ پولیس والے تیری تشریف پہ جوتے مارتے جب جیل لے کر جائیں گے تو ساری ولایت راستے میں نکل جائے گی۔ بول کسی گندے لمحے کی پیدائش، مجھے بیوقوف بناتا ہے۔ غیرت تو تجھے چھو کر نہیں گزری۔ حیرت ہے تو اور تیرا ابلیسی خدا دونوں اتنے مجبور ہیں حرامی کہ تم دونوں کو اپنی طاقت کے لیے میری اتنی محتاجی کرنا پڑ رہی ہے۔ پوچھ اپنے جد امجد سے کہ مزید کتنی رسوائی تیرے نصیب میں ہے۔ دیکھ کتے، جس کی زندگی تو نے جہنم بنانے کی کوشش کی تھی، اس نے تیرا کردار تاریخ میں کیسے سیاہ حرفوں سے لکھ دیا ہے۔ تجھے بھی بشارت ہو کہ اب رہتی دنیا تک تو ملعون و متون رہے گا اور لوگ تجھ پر تھوکیں گے۔ تجھے ہر حال میں مجھ سے اولاد چاہیے نا، اسی لیے میرے پیچھے پڑا ہے۔ تو سن کتے کے پلے، اپنے گریبان میں جھانک اور سوچنا ضرور کہ تیرے جیسے کتنے ابلیس ہیں جو لوگوں کو گمراہی کے دلدل کی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ تمہاری لایعنی ماورائیت میں تمہارے منہ پہ مارتی ہوں۔ اے ابلیسی ولی، تجھ پر اور تیری ولایت پر لاکھوں بار لعنت۔ ویسے بھی یہیں سے تمہاری ساری ولایت کا پول کھل گیا ہے۔ سن کمینے، تجھے باقی سب کچھ تو لوہے محفوظ پر لکھا نظر آ گیا، مگر یہ نہیں دکھا کہ جس عورت کے جسم سے رحم ہی نکال دیا گیا ہو، وہ اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر تجھ سے شادی کر بھی لے تو بھی کیسے تیری منحوس اولاد کو جنم دے گی۔ فوری جواب: تم نے مجھے اتنی ننگی گالیاں دیں، مجھے قدم قدم ذلیل و رسوا کیا، شاید اتنی ننگی گالیاں اس دنیا میں کوئی عورت کسی مرد کو نہ دے سکے گی۔ میرا دل پھٹا، میرا کلیجہ چیر چیر ہوا، میں تڑپا، سسک گیا اور خدا کے حضور رو رو کر سجدہ ریز ہوا۔ میں اللہ سے کچھ پوچھوں اور اس کا جواب نہ پاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ابھی جب میں رنجیدہ ہو کر اللہ کی طرف گیا تو اس نے مجھ پر سب کچھ کھول دیا۔ اس نے مجھے کہا، انسان سے زیادہ زہریلا کوئی جاندار نہیں، کبھی بھیڑیا بن جاتا ہے تو کبھی شیر، کبھی لومڑ کا چہرہ لگا لیتا ہے تو کبھی سانپ بن جاتا ہے۔ عورت بھی ناگن بن سکتی ہے، ہر انسان کے بہت سے اور روپ بھی ہوتے ہیں، ایسا ہی ایک روپ اس عورت کا سمجھ کر تو بھی اس پر صبر کر لے۔ اللہ نے یہ بھی کہا، ہاں یہ سٹیج میں نے ہی سجایا ہے، یہ کردار میرے ہی چنے ہوئے ہیں، وقت ہر چیز کا مرہم بھی ہے۔ اگر میں پہلے یہ سچ تجھے بتاتا تو یہ کبھی تمہارے سامنے اس طرح خود کو ظاہر نہ کرتی۔ میں نے اس کے اپنے منہ سے تجھے یہ سچ سنوانا تھا۔ لو، میرے خدا نے مجھ پر کیسی حکمت سے تمہاری بنجر حقیقت کھول دی۔ اب تم مجھے ہمیشہ کے لیے بلاک کر دو،
میں تم سے بہت تحفے لے چکا ہوں، مزید کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فیس بک انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، میری آنکھ کھل چکی ہے۔ بانجھ عورت اپنے اخلاق میں بھی بانجھ ہی ہوتی ہے، اور تجھ جیسی بانجھ عورتوں کی روئے زمین پر کوئی کمی نہیں ہے کہ میں دوبارہ تم سے اپنی ماں بہنوں کو یوں گالیاں دلواؤں۔ آج سے تم میری طرف سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دی گئی ہو گمراہ عورت۔ میں واپس اپنی دنیا میں جا رہا ہوں۔ ہزار شکر کہ بال بال بچ گیا۔ خدا کے کاموں میں کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ میرے ولیوں نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور اب میں اپنی دنیا میں جاؤں گا جہاں تم جیسے کن ذہن لوگ نہیں جا سکتے۔ میں ایک روح ہوں اور مجھے کائنات کی سیر سے فرصت ہی کہاں۔ تم رہو اس فانی دنیا میں اور دکھ اور موت برداشت کرتی رہو۔ تمہارے لیے یہی لوح محفوظ پہ لکھ دیا گیا ہے۔ میرے لیے پرستان کی پریوں اور جنت کی حوروں کی کمی نہیں۔ روز محشر تم مجھے پکارو گی اور اس وقت نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ ویسے بھی تم جیسی کم فہم عورتوں کو اتنی گہری باتیں کہاں سمجھ آ سکتی ہیں۔ ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ۔ جنوری 2014۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، چشم بددور، آپ ایک بہترین قلمکار ہیں۔ آپ کا افسانہ ہولی گھوسٹ کہیں نظر نواز ہوا تھا، پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں لوگ دین کو ٹھیک طرح سمجھتے ہی نہیں اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے مذہب کو غلط رنگ میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے بہت خوب لکھا اور کمال طریقے سے ان لوگوں کا پردہ فاش کیا۔ توبہ استغفار، یقیناً کوئی گمراہ شخص ہی ایسا بول سکتا تھا۔ آپ تو خیر بڑی مجاہدہ نکلیں۔ ایسی عمدہ کہانی لکھنے پر دلی مبارکباد قبول کیجئے۔ ویسے اگر کسی کو تصوف کے موضوع سے اتنی دلچسپی ہے تو میں واقعی ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ جہاد اصل میں نفس کا بھی ہوتا ہے، اور تصوف تو خیر۔ فوری جواب 2013 تا حال، کھٹ کھٹ کھٹاک، بلاک 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 بلاک۔